پراسرار دنیا کے معزز ناظرین، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سید عرفان شاہ کے روافض کے ساتھ پراسرار تعلقات۔ سید عرفان شاہ صاحب کی آج کل حالت دیکھ کر مجھے بچپن میں اسکول دور کی ایک کہانی یاد آ جاتی ہے۔ ہمارے استاد سنایا کرتے تھے کہ کسی علاقے میں ایک گیدڑ تھا، ایک دن باغ میں اسے کچھ خربوزے ملے، زیادہ خربوزے دیکھ کر گیدڑ خوشی سے پاگل ہو گیا۔ اس نے ایک خربوزہ اٹھایا، آدھا کھا کر باقی آدھے پر پیشاب کر دیا، پھر دوسرا اٹھایا، اس کے ساتھ بھی ویسا ہی کیا۔ کرتے کرتے اس نے سارے خربوزے تباہ کر دیے اور گھر آ کر رات بڑے مزے اور آرام کی نیند سو گیا۔ اگلے دن جب اسے بھوک لگی تو دوڑتا دوڑتا پھر اسی باغ میں پہنچا، لیکن سوائے ان آدھے آدھے خربوزوں کے اسے کچھ نہ ملا۔ بالآخر جب بھوک نے کافی تنگ کیا اور کوئی صاف خربوزہ نہ ملا تو گیدڑ نے ایسا کام کیا کہ تاریخ میں ضرب المثل بن گیا۔ گیدڑ نے ایک خربوزہ اٹھایا اور یہ کہہ کر کھا گیا کہ کل اس پر پیشاب نہیں کیا تھا، پھر اس نے دوسرا اٹھایا اور اسے بھی کھا گیا، یہاں تک کہ ایک ایک کر کے گیدڑ سارے خربوزے ہضم کر گیا۔ کچھ ایسی ہی صورتحال آج سید عرفان شاہ کی بنی ہوئی ہے کہ کل تک جن پر کفر، گستاخی اور رافضیت کے فتوے لگا لگا کر ان سے مناظرے کرتے رہے، آج انہی کو گلے لگانا شروع کر دیا۔ سیدنا امیر معاویہ کے گستاخ حنیف قریشی کو شاہ جی یہ کہیں کہ تجھے پیدا کرنے کی بجائے بہتر تھا کہ تیری ماں وٹا جم لیندی، آج وہی حنیف قریشی شاہ جی کی آنکھوں کا تارا بن گیا۔ بہرحال مزید کچھ کہنے کی بجائے اس جمعہ پنڈی میں صحابہ کرام کے گستاخوں کی گود میں بیٹھ کر شاہ جی نے جو کلمات کہے ذرا وہ بھی سن لیں۔ حضرت مخدوم المشائخ قبلہ شاہزادہ پیر نقیب الرحمن صاحب دامت معالیکم اور حضرت پیر طریقت صاحبزادہ حسان حسیب الرحمن صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ اب ذرا اسی حسان حسیب الرحمان کی کچھ عرصہ پہلے کی ویڈیو دیکھیں جس میں اس نے روافض کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے افضلیت صدیق اکبر کا انکار کیا تھا۔ میں ثابت کرتا ہوں سیدہ کائنات کا مقام صدیق اکبر سے بھی اونچا ہے، سیدہ کائنات کا مقام صدیق اکبر سے بھی اونچا ہے، سیدہ کائنات کو صدیق اکبر کے اوپر بھی افضلیت حاصل ہے، فضیلت حاصل۔ اس پر اس وقت شاہ جی کا جو جواب آیا تھا وہ بھی ذرا سماعت فرما لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو ساری امت سے افضل سمجھنے کی مجبوری مجھے اس سے مولا علی کی ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں جو نہ سمجھے علی ابوبکر کو افضل الا جلتہ حد المفتری، فرماتے ہیں اگر میں نے پایا نا کسی کو کہ وہ مجھے ابوبکر پر افضلیت دیتا ہے اور عمر پر کہتا ہے کہ علی افضل ہے تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، میں اسے 80 کوڑے ماروں گا۔ کتنے کوڑے؟ 80 کوڑے۔ آہستہ نہیں کہنا، کوڑے بہت زیادہ ہیں، زور سے بولو، زور سے۔ ہمارے پاس قرآن ہے جو کہتا ہے سب سے افضل ابوبکر صدیق، ہمارے پاس بخاری ہے جو کہتے ہیں سب سے افضل ابوبکر صدیق، اور تو کیا سید ہے؟ ہمارے پاس سید العرب والعجم ہے مولا علی شیر خدا جو یہ کہتا ہے جو مجھے ابوبکر عمر سے افضل سمجھے گا میں اس خبیث کو 80 کوڑے ماروں۔ صدیق اکبر کے اوپر بھی افضلیت حاصل ہے، فضیلت حاصل۔ اب آئیے ذرا میں آپ کو دکھاؤں کہ جب مفتی منیب الرحمان صاحب نے اسی حسان حسیب الرحمان کے بارے میں زیدہ مجدہو کے الفاظ بولے تو شاہ جی کے رشتہ دار سید مظفر شاہ نے ان کے بارے میں کیا کہا تھا؟ میں ان کی اس پر تحسین کرتا ہوں۔ محترم صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان زید مجدہو کی یہ مجد ہیں، یہ صاحب مجد لوگ ہیں۔ مجد بزرگی کو کہتے ہیں، جو صحابہ کو گالیاں دے وہ مجد والے ہیں، جو صدیق اکبر کی گریبان میں ہاتھ ڈالے وہ مجد و بزرگی والے ہیں، جو رافضی تفضیلیوں کے جلسے کریں، منہاجیوں کی چوکٹ کو چوم کر امریکہ کی ایجنسیوں سے اپنے رابطے جوڑیں، یہ مجد والے ہیں۔ آپ کی شقاعت مشکوک ہو گئی، آپ کی قضا مشکوک ہو گئی۔ ایسے لوگ جو دنیا داروں کو مجد کہے تو وہ خود کتنا مجید ہوگا وہ آپ کو سمجھ میں۔ جی جناب، دیکھا آپ نے۔ اب میں ذرا مظفر شاہ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب والا آپ اس قدر نڈر ہیں کہ بریلی شریف کے 1 لاکھ احادیث کے حافظ محدث کبیر اگر جلالی صاحب کی حمایت کریں تو آپ ان کو سمجھانے نکل پڑتے ہیں اور چنے بیچنے کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ آج عرفان شاہ صاحب جو آپ کے رشتہ دار بھی ہیں ان کو کب سمجھانے نکلیں گے؟ جو جرم مفتی منیب الرحمان صاحب کا تھا کیا وہی جرم بلکہ اس سے زیادہ شاہ جی کا نہیں ہے کہ مفتی منیب الرحمان نے تو صرف ویڈیو میں زیدہ مجدہو کہا تھا اور آپ نے ان کے مفتی ہونے کا ہی انکار کر دیا۔ آپ کی شقاعت مشکوک ہو گئی، آپ کی قضا مشکوک ہو گئی۔ جبکہ شاہ جی تو ان کے گھر جا کر باپ بیٹے کی گود میں بیٹھ کر کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت مخدوم المشائخ قبلہ
حسان حسیب الرحمان صاحب حافظہ تعالی، ان کی موجودگی میں ان کے زیر سایہ انہی کے ارشاد پر آ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سنا آپ نے، مخدوم المشائخ یعنی شاہ جی اس کو اپنا آقا مان رہے ہیں اور خود کو اس کا ملازم، نوکر اور خادم کہہ رہے ہیں، یعنی کہ اس شخص کا اور اس کا بھی۔ اور پھر آگے کیا کہا؟ حضرت قبلہ پیر نقیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت قبلہ صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان کے فیوض و برکات میں اور ترقیاں فرما اور ان سے ایک عالم کو مستفید فرما۔ یا اللہ ایسی شخصیت سے اپنے دین کی خدمت کے کام کو قبول فرما۔ واہ جی واہ، شاہ جی افضلیت صدیق اکبر کے انکار کرنے والے کو حضرت علی کے فرمان کے مطابق 80 کوڑے مارنے چاہیے۔ تو میں پوچھتا ہوں، حسان حسیب کے ذمے جو کوڑے رہتے ہیں کیا اب آپ کھائیں گے؟ ظاہری بات ہے آپ خود کو ان کا خادم اور نوکر کہہ رہے ہیں، تو نوکروں کے ہوتے ہوئے مالکوں کا کوڑے کھانا اچھا تو نہیں لگتا۔ اور سید مظفر شاہ صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کہاں گیا اب آپ کا الحب للہ والبغض فی اللہ؟ اب کہاں گیا حسان حسیب کا منہاجیوں سے ملنا اور روافض سے فنڈ لینا؟ جو رافضی تفضیلیوں کے جلسے کریں، منہاجیوں کی چوکٹ کو چوم کر امریکہ کی ایجنسیوں سے اپنے رابطے جوڑیں، یہ مجد والے ہیں۔ آج تم سب مل کر پروگرام کر رہے ہو، تم سب کا ٹانکا صرف اپنے کام کے لیے پھنسا ہوتا ہے کہ ماحول بنا ایک طرف رافضی حضرت ابوبکر صدیق کو ظالم کہہ رہا ہے، غاصب کہہ رہا ہے، اس وقت میں ان جعلی لوگوں کی کلپ صحابہ کے خلاف آئے تو آپ کو فیصلہ نہیں پتا، اسی وقت آپ نے کلپ جاری کرنا ہے۔ مجدہم کا توجہ ہے، اور ایسا شخص جس کی پوری زندگی اس قسم کے فضولیات اور شیعت کے عقیدے پر گزری، اس کو 1 منٹ میں چھٹی دے دینا صرف یہ کہہ کر کہ اہل سنت کے مسلمات پر پہرا دو۔ ایک تو آپ یہ کریں کہ اہل سنہ والجماع کے مسلمات جو ہیں ان سے اپنی تقریر میں، مجالس میں بال کی نوک کے برابر بھی انحراف نہ کریں۔ میں یہ بول کر اپنے پیچھے بہت بڑا فتنہ مول لے رہا ہوں، مجھے پتا ہے، لیکن یہ منصب یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے رابطوں کو نہ دیکھیں، رسول اللہ کے وفاداروں کی عزت کو دیکھیں۔ ایک تو شیعہ کھل کے بکواس کرے اور یہ ان کے دلال ان کے لیے راستہ ہموار کریں، گھر والے یہ پہلے وہ بعد میں، یہ ان کے سہولت کار۔ سید مظفر شاہ صاحب کیا یہ دوگلی پالیسی نہیں؟ یا پھر کہہ دیں کہ گیدڑ والا ہی حساب ہے، کہہ دیں کہ حسان حسیب پر کل ہم نے نہیں کیا تھا، اب وہ بغض جلالی کے حوض میں غسل کر کے صاف ہو چکا ہے۔ اور یہی سوال میرا فیصل آباد کے اس امام المنافقین سے بھی ہے جس کو بغض جلالی کے کیڑے نے پاگل کر رکھا ہے۔ اس کے نزدیک صدیق اکبر کی افضلیت کا انکار کرنے والا شیعہ ہوتا ہے۔ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨਸਬ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਪੀਰ ਨਸੀਰ ਆਖਰੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵਾਬੀ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ੀਆ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਲਟਕੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵੀਆ ਨੂੰ ਖੁੱਲਮ ਖੁੱਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ। تیسرا سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم دی افضلیت دا بھی قائل سی۔ اسی انہوں سید نہیں مندے جڑا سونے دا بندا نہیں، اسی تے پیر مہر علی شاہ صاحب دے بنے تاں کہ وہ سرکار دے بن گئے، نہیں تو اور تے شیعہ سید تھوڑے پھر دینے، نہیں تو اور تے شیعہ سید تھوڑے پھر دینے۔ جب سید اثر کے نزدیک پیر نصیر افضلیت صدیق کا انکار کرنے کی وجہ سے شیعہ ہوا تو یقیناً ان کے نزدیک یہ بندہ بھی شیعہ کہلایا، اور اس شیعہ کے ساتھ بیٹھنے والا یہ بندہ، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جو شیعہ کو اپنا امام اور خود کو اس کا خادم کہے، اس کا حکم کیا ہوگا؟ امام المنافقین صاحب شیعہ کو امام ماننے والے سید عرفان شاہ سے اعلان لا تعلقی کب کریں گے؟ یا آپ نے بھی گیدڑ والا ہی حساب کرنا ہے؟ مجھے تو حیرانگی ہے اس بات پر، کیا سید عرفان شاہ صاحب کو کوئی صحیح العقیدہ سنی نہیں ملا اپنے ساتھ بٹھانے کے لیے؟ آپ ان کی جتنی بھی ویڈیوز دیکھیں گے، یا تو یہ روافظ کا ایجنٹ بیٹھا ہوگا، یا یہ 7 منزل والا جعلی پیر، یا یہ پنڈی کا چور، اور اب یہ صدیق اکبر کی افضلیت کا انکار کرنے والے اس رافضی ٹولے کے ساتھ۔ کیا ان لوگوں کو ساتھ بٹھائے بغیر آپ کے چنے نہیں بکتے؟ باقی اپنے سنی مسلمان بھائیوں سے بس اتنا کہوں گا، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا، پنڈی کے چوروں کی رکھوالی ہے۔